بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ قل هو اللہ احد ہے نا، سورہ اخلاص کا اجرا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 40، اجرا سورہ اخلاص۔ پہلے اس کو ربا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کا اجرا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کا اجرا کرتے ہیں۔ یہاں سے پہلی آیت دیکھیے، قل هو اللہ احد۔ ٹھیک ہے، قاف کو لام سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، ہا کے اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ واو کو لام سے ملائیں گے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کا لام پر ہوگا، اور لام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ اس میں کھڑا زبر ہے۔ ہا کے اوپر پھر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، قل هو اللہ۔ ٹھیک ہے، آگے ہے احد، حمزہ اور ہا کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، احد۔ آگے آیت ہے، آیت کے اوپر وقف جائز کی علامت ہے، لہذا یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ جب وقف کریں گے تو ہو جائے گا احد۔ ٹھیک ہے، دال ساکن ہو جائے گی، قل هو اللہ احد، دال ساکن ہوگی، قلقلہ ہوگا، مد کوئی نہیں بنے گا یہاں پر۔ آگے آیت دیکھیں، اللہ الصمد۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت، حمزہ کو لام سے ملائیں گے، لفظ اللہ سے پہلے یہاں پر زبر ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کا لام پر ہوگا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھینچ کے پڑھیں گے، ہا کے اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، اور اس ہا کو یہاں صاد میں ملایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں لام تعریف کا قاعدہ ادغام شمسی ہوگا، صاد کو، میم کو، دال کو، تینوں حروفوں کو جلدی پڑھا جائے گا کیونکہ دو میں زبر ہے، ایک میں پیش ہے، اللہ الصمد۔ آگے آیت ہے، آیت کے اوپر وقف جائز کی علامت ہے، وقف کرنا بہتر ہے، وقف کریں گے دال ساکن ہوگی، وقف بالاسکان ہوگا، مد کوئی نہیں بنے گا، اور اس میں قلقلہ ہوگا، اللہ الصمد۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہاں پر اور بتا دیتے ہیں، دیکھیے اگر یہاں پہلی آیت میں اگر وقف نہ کیا، ٹھیک ہے، حالانکہ وقف بہتر ہے کیونکہ وقف جائز کی علامت ہے، کر سکتے ہیں یہاں پر، لیکن اگر وقف نہ کیا، آیت چھوٹی ہے، دونوں اگر ساتھ میں ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو احدو ایک پیش پڑھا جائے گا، اور اس میں تنوین میں جو نون ساکن ہے، احدن ہے کہ نہیں، اسی نون ساکن کے نیچے زیر دیں گے، اور وہ زیر ڈائریکٹ آ کے اس میں لفظ اللہ کے لام میں ملے گا، یہ حمزہ وصلی یہاں پر گر جائے گا، تو پھر کیسے پڑھا جائے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ٹھیک ہے، ہاں وقف کر دیں گے تو پھر وہ قاعدہ نہیں پایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جب وقف کریں گے تبھی اللہ الصمد پڑھا جائے گا، اب ایسے نہیں اس کو پڑھا جائے گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایسے جو پڑھتے ہیں وہ قاعدے کے خلاف ہوتا ہے، تو یا تو یہاں پر وقف کیا جائے، اور وقف اگر نہیں کریں گے تو یہاں تنوین کا جو نون ساکن ہے اس کے نیچے زیر دے کے اور لام میں ملا دیں گے، احد اللہ الصمد۔ ٹھیک ہے، احد، ٹھیک ہے، چاہے یہاں پر ہے، آگے ہے، جہاں پر بھی ہے، احد میں یہ بڑا ہا پڑھنا ہے، یہ بھی خیال رہے چھوٹا ہا نہ ہونے پائے۔ چلیے دو آیتیں ہو گئیں، آگے دیکھیے آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، لام کو میم سے ملائیں گے، یہاں میم ساکن ہے، اس کے بعد یا ہے، میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی، یعنی میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، یا کے اوپر زبر ہے جلدی پڑھا جائے گا، لام کو دال سے ملائیں گے، لم یلد مطلب تمام حروف جلدی پڑھے جائیں گے۔ آگے آیت مختلف فی ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے، آیت مختلف فی اس کی علامت ہے، اوپر اس کے لام الف ہے، بہرحال وقف بھی کر سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے وقف کریں چاہے ملا کے پڑھیں، وقف کریں گے تو وقف میں سکون ہوگا، ملا کے پڑھیں گے تب بھی دال کو اسی حالت میں پڑھا جائے گا کیونکہ پہلے سے ہی ساکن ہے، ٹھیک ہے، قلقلہ ہوگا، لم یلد۔ آگے ہے ولم یولد، واو کو جلدی پڑھا جائے گا، لام کو یہاں پھر میم سے ملائیں گے، میم ساکن کے بعد یہاں پر بھی یا ہے، تو یہاں بھی قاعدہ جو یہاں ہوا ہے وہ یہاں ہوگا اظہار شفوی، میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، یا واپس یو، یہ یہاں پر ہے،
واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، لام کو یہاں دال سے ملائیں گے، آگے آیت ہے، آیت کے اوپر لام الف کی علامت ہے، چاہے تو یہاں وقف کر لیں یا ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے وقف کریں یا وصل کریں، دال یہاں پر بھی ساکن ہے، وقف بالسکون، مد کوئی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ لم یلد ولم یولد، دال میں قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آیت ہو گئی۔ اب یہ آیت نمبر 4، یہاں سے دیکھیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ٹھیک ہے، واو کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، لام کو میم سے ملائیں گے، میم ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر بھی قاعدہ وہی اظہار شفوی ہوگا، یا کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، کاف کو یہاں نون سے ملائیں گے، نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا لام ہے، تو یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی بغیر غنہ کے ادغام ہوگا، ادغام تام ہوگا، نون جو ہے وہ لام سے بالکل بدل جائے گا، یقل لہو، ٹھیک ہے، کاف کو ڈائریکٹ لام سے ملا دیں گے، تو یہاں نون ساکن کا قاعدہ وہی ادغام بلا غنہ، لام کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، واو مدہ کے برابر ہے، قائم مقام ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، ولم یقل لہو کفوا، ہے نا، کاف کے اوپر پیش ہے، فا کے اوپر بھی پیش ہے، واو کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، کفوا، یہاں اکثر پڑھنے میں غلطی یہ ہوتی ہے، کفوا، ہے نا، فا کو ساکن پڑھ دیتی ہے، لہذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، یہ احتیاط کریں، اور کاف کو بھی اور فا کو بھی بالکل الگ الگ پڑھا جائے گا، کفوا، ٹھیک ہے، کھچنے بھی نہ پائے اور فا ساکن بھی نہ ہونے پائے، کفوا احد، واو کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف ہلکی کا حمزہ ہے، یہاں اظہار ہلکی ہوگا، یعنی بغیر غنہ کے جلدی پڑھا جائے گا، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو بھی جلدی پڑھیں گے، آہا، دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، احدن، آگے آیت ہے، اور آیت کے اوپر یہ رکوع کی علامت ہے، یہاں صورت یہ پوری ہو گئی، تو یہاں جب وقف کریں گے وقف بالاسکان ہوگا، مد کوئی نہیں بنے گا، دال میں قلقلہ ہوگا، احد، ٹھیک ہے، جیسا کہ پہلے بتایا کہ احد، یہاں پر بھی احد، یہ چھوٹے ہا سے احد اس طرح نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے، احد بڑے ہا سے پڑھنا ہے، پوری آیت پڑھتے ہیں اس کو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کا اجرا کریں گے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ چلیے ایک مرتبہ اس کو ربع پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد، ٹھیک ہے، یہ ہم نے مطلب وقف کر کے پڑھا، اور ملا کے جب پڑھیں گے تو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے، چاہے تو ان دونوں آیتوں میں وقف کر لیں اور یہاں سے پھر اس کو ملا کے یہاں تک پورا پڑھ دیں، کیسے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے، اس طرح اس کو یاد کرنا ہے۔